دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تاجیوں کے بارے میں، جو کہ محرم کے مہینے میں نکالے جاتے ہیں، اور آپ کو اس ویڈیو میں تاجیوں کا پورا ہسٹری یعنی اتہاس بتانے والے ہیں، یعنی کہ بھارت میں ان تاجیوں کو نکالنے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، بھارت میں سب سے پہلا تاجیہ کب بنا اور کس نے بنایا اور کیوں بنایا تھا، اسلام میں تاجیے کی کیا حقیقت ہے، ان سب باتوں کی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے محرم میں کچھ کام ایسے ہیں جسے لوگ جائز سمجھتے ہیں لیکن وہ ناجائز و حرام ہیں، تو وہ کام سب سے پہلے ہم آپ کو اب بتاتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتی ہے تاجیہ داری۔ تاجیہ داری اور اس کے ساتھ ہونے والے تمام بدعتیں وہ خرافات ناجائز و گناہ ہے۔ مثلاً ماتم کرنا، تاجیہ پر چڑھاوے چڑھانا، ان کے سامنے کھانا رکھ کر وہاں فاتحہ دلانا، ان سے منتیں مانگنا، برکت حاصل کرنے کے لیے بچوں کو ان کے نیچے سے نکلوانا، تاجیہ دیکھنے کو جانا، انہیں تعظیم سے سلام کرنا، ان سب کاموں کا مذہب اسلام میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نمبر 2، فقیر بنانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر چھوٹے بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے اور اس کے گلے میں جھولی ڈال کر گھر گھر اسے بھیک منگواتے ہیں، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ نمبر 3، 3 رنگ کے کپڑے۔ عاشورہ محرم میں 3 رنگ کا لباس سے بچے، یہ سوگ کی علامتیں ہیں۔ نمبر 1، سیاہ یعنی کالا۔ نمبر 2، سبز ہرا۔ نمبر 3، سرخ یعنی لال۔ ذکر شہادت کا مقصد ان واقعات کو سن کر نصیحت حاصل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شہداء و صالحین کے ذکر کی برکت حاصل کرنا بھی۔ رونے اور رلانے کے لیے واقعات کربلا بیان کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ یہ رونا اور رلانا سب رافضیوں کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کی قسمت میں ہی ماتم کرنا لکھا ہے۔ رافضی غم مناتے ہیں اور خارجی خوشی مناتے ہیں، اور سنی صحیح العقیدہ واقعات کربلا سن کر عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے سنی بھائی بہنوں، خود بھی اس جاہلیت سے بچے اور دوسروں کو بھی اصلاح کرے۔ ہمارا فرض ہے حق بات دوسروں تک پہنچانا، باقی عمل کرنا یا نہ کرنا یہ سامنے والے کے اوپر ہے۔ روز قیامت حساب سبھی کو دینا ہے، اور اس سے بھی ضرور بچے۔ عاشورہ کے دن کپڑے نہ بدلنا، چپل نہ پہننا، دن میں روٹی نہ پکانا، جھاڑو نہ لگانا، ماہ محرم میں شادی بیاہ کو برا سمجھنا سب فضول باتیں اور جاہلیت ہے۔ محرم الحرام کو غم کا مہینہ سمجھ کر شادی نہ کرنا یہ جاہلیت ہے۔ اس مہینے میں بھی شادی اسی طرح جائز ہے جیسے دوسرے مہینوں میں۔ زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں کو اپناؤ گے تو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تاجیہ داری کی شروعات کیسے ہوئی، اس کا اتہاس کیا ہے، اس کو سب سے پہلے کس نے بنایا، اور ہندوستان میں اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ سن 1370 کے آس پاس کی بات ہے۔ اس وقت بھارت میں ایک تیمور لنگ نام کے راجا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح کا بھارت آج آپ دیکھ رہے ہو، یہ بھارت اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اس وقت بھارت ایک بہت بڑا اور وشال دیش تھا جسے اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت بھارت کا بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب دیش شامل ہی تھے، اور یہی نہیں بلکہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے دویپ تھے وہ بھی سب بھارت میں ہی شامل تھے۔ اسی طرح سے تیمور لنگ کی جو حکومت تھی وہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر ہوا کرتی تھی، اور آج ہم جو آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ اسی وقت کا ہے۔ تیمور لنگ ایک ترکی کا رہنے والا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت امام حسین سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی وجہ سے تیمور لنگ ہر سال یعنی کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا تو وہ روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق جایا کرتا تھا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، مگر محرم کے مہینے میں وہ عراق ضرور جاتا تھا۔ یعنی کہ اس وقت کوئی بھی ایسا سال نہیں گزرتا تھا
جس سال وہ محرم کے مہینے میں روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق نہ گیا ہو۔ یعنی کہ تیمور ہر سال حضرت امام حسین کی محبت میں عراق جاتا اور روزہ امام حسین پر عقیدت پیش کرتا اور ایصال ثواب کرتا، یعنی کہ فاتحہ خوانی وغیرہ کرتا اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ جاتا۔ تیمور لنگ کا ہر سال کا یہی دستور بنا ہوا تھا، مگر ایک سال ایسا ہوا کہ تیمور لنگ بیمار ہو گئے۔ ان کو ایک بہت بڑی بیماری نے گھیر لیا، یعنی کہ بادشاہ کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں نے ان کا علاج کیا، مگر ان کی بیماری کا کوئی بھی علاج نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آنے لگا تو وہ حضرت امام حسین کی محبت میں بے چین ہونے لگے۔ ان کی روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کی خواہش بڑھنے لگی، مگر اس بار وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق جا سکے، کیونکہ اس بار وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اور اس وقت کے بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں نے بھی اس کو سفر کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اس بات کا بادشاہ تیمور لنگ کو بہت افسوس ہو رہا تھا اور وہ اس غم میں بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ تیمور لنگ کے راج دربار میں بہت سارے منتری اور سنتری ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک منتری تھا جو شیعہ تھا۔ تیمور لنگ کا وہ سب سے خاص منتریوں میں سے ایک منتری تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے شیعہ منتری کو اپنے پاس بلایا اور اس بارے میں اس سے بات چیت کی، یعنی کہ اس کو بتایا کہ اس سے پہلے وہ ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا تو روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق جایا کرتا تھا اور ان کی زیارت کرتا تھا، مگر اس بار اس کو اس بیماری نے گھیر لیا ہے، جس وجہ سے وہ اس بار روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا پائے گا۔ بادشاہ تیمور لنگ نے اپنے اس منتری سے کہا کہ وہ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ وہ کسی بھی طرح سے روزہ امام حسین کی زیارت کر سکے۔ دوستو، یہ شیعہ جو منتری تھا تیمور لنگ کا سب سے خاص منتری تھا، اس وجہ سے وہ کسی بھی طرح سے بادشاہ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنی ساری عوام کے بیچ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو بھی امام حسین کے روزے کی شکل میں یعنی کہ ہو بہو ماڈل بنا کر لائے گا اس کو بادشاہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اس زمانے میں کئی سارے جو کلاکار تھے ان سب نے مل کر روزہ امام حسین کا ماڈل بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بانس کی لکڑیوں کو جوڑ جوڑ کر روزہ امام حسین کے جیسا ایک ماڈل بنایا، اور اس کے بعد میں اس پر کھجور کے پتے اور دوسری چیزیں جو اس زمانے میں ملا کرتی تھی ان کو اس پر لگایا گیا، اور اس طرح سے انہوں نے روزہ امام حسین جیسا ایک ماڈل تیار کر لیا جو کہ ہو بہو روزہ امام حسین کی طرح ہی دکھ رہا تھا۔ جب وہ ماڈل بن کر پوری طرح سے تیار ہو گیا تو پھر اس کو بادشاہ تیمور لنگ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر اس نے اپنے اس منتری کو بہت سارا انعام بھی دیا، اور یہی نہیں بلکہ اس ماڈل کو جن کلاکاروں نے بنایا تھا بادشاہ نے ان کو بھی خوب انعام دیا۔ اس دن پہلی بار یہ ماڈل بن کر تیار ہوا تھا، اور اسی دن اس کو تاجیے کا نام دیا گیا تھا۔ جن تاجیوں کو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کی شروعات اسی دن سے ہوئی تھی۔ پہلی بار بادشاہ کے زمانے میں ان کلاکاروں نے وہ تاجیہ بنایا تھا۔ اس کے بعد اس تیمور لنگ کے اس تاجیے کی چرچا صرف اس کے محل تک ہی سیمت نہیں رہی، بلکہ چاروں طرف اس بات کی چرچا ہونے لگی کہ بادشاہ نے امام حسین کے روزے جیسا ماڈل بنایا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس وقت بھارت ایک بہت بڑا دیش ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت بھارت کا بٹوارا نہیں تھا، یہ سارے دیش بھارت میں ہی ملے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے دور دور تک تیمور لنگ کے اس تاجیے کی چرچا ہونے لگی، اور یہی نہیں بلکہ رشیا اور چائنا کے بھی کئی حصوں میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد جن لوگوں کو حضرت امام حسین سے سچی محبت تھی وہ لوگ اس تاجیے کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے، اور ہر سال بادشاہ تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے ماڈل روزہ امام حسین کی شکل میں بنا کر بادشاہ کے محل میں لے جانے لگے۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوتا اور ان کو خوب سارا انعام دیتا،
मगर उसके बाद में बादशाह तैमूर लंग की ये परंपरा ज्यादा दिनों तक ना चल सकी। बादशाह की ये परंपरा सिर्फ 1370 से लेकर 1405 तक ही चल सकी, यानी कि तैमूर की ये परंपरा सिर्फ 35 सालों तक ही चल सकी। उसके बाद में एक दिन अचानक बादशाह तैमूर लंग की मौत हो गई, लेकिन तब तक ताजिया बनाने का ये रिवाज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि रशिया और चाइना के भी कई हिस्सों में फैल गया। उसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब देश अलग अलग हो गए, मगर ये परंपरा चलती रही। इसी वजह से इन देशों में आज भी कई जगहों पर ताजिया बनाकर निकाला जाता है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये परंपरा भारत से ही शुरू हुई थी, इसीलिए आज भी ये परंपरा भारत के आसपास के देशों में फैली हुई है, यानी कि इन्हीं देशों में ताजिया बनाकर निकाला जाता है। इसके अलावा इराक, सऊदी अरब और दूसरे अन्य देशों में किसी भी तरह का कोई ताजिया नहीं निकलता है। इराक जो कि एक शिया मुल्क है, यानी वहाँ शिया रहते हैं, वहाँ पर भी कोई ताजिया नहीं निकलता है। वहाँ पर लोग सिर्फ मातमी जुलूस निकालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि शिया और सुन्नी दो बड़े समुदाय हैं, जिनमें इन ताजियों को लेकर बहुत बड़ा मतभेद है। सुन्नी इन ताजियों को नाजायज और हराम मानते हैं, हालांकि कुछ सुन्नी लोग भी ताजियों को बनाकर निकालते हैं। वहीं पर शिया लोग इसको जायज़ करार देते हैं। उनका कहना है कि वो हर साल रोज़ा इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए इराक तो नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वो इमाम हुसैन की मोहब्बत में उनके रोज़े की शक्ल में ताजिया बनाकर निकालते हैं। जबकि सुन्नी समुदाय के लोगों का ये कहना है कि ताजियों की दलील कुरान और हदीस में नहीं मिलती है, इसीलिए इनको नहीं निकालना चाहिए। ताजिया बनाना और उनको निकालना इस्लाम में नाजायज़ है। और साथ ही साथ कुछ सुन्नी लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपको ताजिया बनाकर निकालना ही है तो आप अदब के साथ इनको निकालें, इसको हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल में ही बनाएं। मगर आजकल कुछ लोग ताजियों में जो खुराफातें कर रहे हैं वो बहुत गलत है। वो ताजियों को निकालते हैं, साथ में कुछ ऐसे अजीबो गरीब चीज़ें निकालते हैं जो कि बहुत बड़े गुनाह का काम है। कुछ लोग करते क्या है कि एक मटके के ऊपर काले रंग की चादर डाल देते हैं और उसको हज़रत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक की शक्ल देकर उसको चारों तरफ घुमाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसके अलावा कुछ लोग ताजियों के साथ गाड़ियों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाकर, डीजे लगाकर नाच गानों के साथ ताजियों को निकालते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो अजीब अजीब तरह की स्टंट बाजी भी करते हैं। कई लोग कब्र बना देते हैं। तो सुन्नी समुदाय के हिसाब से ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और कुरान हदीस में इसकी कोई दलील नहीं मिलती है। मुसलमानों में बहुत सारी बिदात व खुराफात रिवाज पा चुकी है। उलमाए किराम ने उनके सद्दे बाब के लिए सही बलीग फरमाई, मगर मुआशरा इन जरासीम से मुकम्मल पाक ना हो सका। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही इन्फॉर्मेशन देने वाले थे कि ताजिया बनाना कैसा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ताजिया बनाना कैसा है इस्लाम में, सुन्नी इसके बारे में क्या कहते हैं और शिया इसके बारे में क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि शियों के ऊपर हम एक सीरीज़ लेकर आए कि शिया कौन है, क्या है, कैसे बने और ये लोग कहाँ से आए, इन लोगों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इनके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।